السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حاضرین، ابھی آپ کے سامنے سورۃ القدر کی کچھ آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اور بخاری اور مسلم کی بڑی مشہور روایت آپ کے سامنے بھی پڑھی گئی ہے. میں آج یہ مناسب سمجھتا ہوں لیلۃ القدر کے تعلق سے کچھ اہم باتیں رکھی جائیں تاکہ مسلمانوں کو اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو اور ان کے لیے اس مبارک رات میں لیلۃ القدر میں کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اس لیلۃ القدر کی فضیلت اور اہمیت کے تعلق سے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ اس مبارک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے. یعنی انسان اپنی زندگی کا 83 سال کھپائے، اپنے وقت کو لگائے، اپنی نیند کو قربان کرے، 83 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے مگر لیلۃ القدر عبادت کرے، تو یہ آیت یہ فضیلت بتا رہی ہے کہ شب قدر کا مقام اور مرتبہ 83 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے. اسی طریقے سے پیارے نبی علیہ السلام نے اس لیلۃ القدر کی فضیلت کے متعلق فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہا جو لیلۃ القدر میں قیام کرے، نماز کی پابندی کرے، رات کو جاگے، اللہ کی عبادت کرے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ لیلۃ القدر کی فضیلت ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس شب قدر کو، لیلۃ القدر کو کیا مقام دیتے تھے، اس کی کیا اہمیت دیتے تھے. آپ علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ لیلۃ القدر رمضان میں آپ نے اس لیلۃ القدر کو پانے کے لیے پورے رمضان کا اعتکاف کیا. پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، نہیں ملی لیلۃ القدر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری عشرے کا بھی اعتکاف کیا تو اس سال آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا. مسلم کی روایت ہے. اور آپ علیہ السلام لیلۃ القدر کو بتانے کے لیے گھر سے نکلے کہ میں صحابہ کرام کو بتا دوں کہ وہ لیلۃ القدر اس رات میں ہے. فَطَلَعَهَا رَجُلَانِ مِنَ الْأَنصَارِ، کہ 2 آدمی آپس میں لڑ لیے، اختلاف کر لیے، جھگڑا کر لیے. اللہ کے نبی بتانے جا رہے تھے مگر 2 لوگوں کو لڑتے ہوئے پایا. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب وہ علم مجھ سے اٹھا دیا گیا ہے. مجھے معلوم تھا کہ لیلۃ القدر اس رات میں ہے مگر اب مجھے نہیں معلوم کہ کس رات میں ہے. آپ علیہ السلام کو وقتی طور پر بتایا گیا مگر اس علم کو اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ لیلۃ القدر کس رات میں ہے یہ آپ علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم ہے. جب پیارے نبی کو نہیں معلوم تو پھر انسانوں کو کیسے معلوم ہو گیا، نادانوں کو کیسے پتا چل گیا کہ شب قدر سے 27ویں رات میں. یہ انصاف کی بات ہے. پیارے نبی یہ کہتے ہیں کہ مجھے علم دیا گیا، وہ لڑنے کی وجہ سے، تمہارے اختلاف کی وجہ سے وہ علم مجھ سے اٹھا لیا گیا، مجھے نہیں معلوم. اور پھر کیسے لوگوں کو معلوم کہ 27ویں شب ہے. آپ علیہ السلام نے اس لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کا حکم دیا ہے. کہا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من شہر رمضان. رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش لیلۃ القدر کو. یہ کون سی طاق راتیں ہیں؟ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات. جو ان طاق 5 راتوں میں جاگے گا وہی حقیقت میں شب قدر کو پائے گا، اور جو ان 5 راتوں میں نہ جاگے اور اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کرے
اللہ رب العالمین کی بندگی نہ کرے وہ یقیناً بہت محروم ہے، وہ بدقسمت ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان هذا الشهر قد حضرکم، یہ رمضان مبارک کا مہینہ تم پر آ چکا ہے، وفیہ لیلہ خیر من الف الشہر، اس مبارک مہینے میں ایک اچھی بابرکت رات ہے، من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، جو آدمی اس بابرکت رات سے محروم ہو گیا وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ ولا یحرم خیرها الا کل محروم، اس بھلائی سے وہی محروم ہو سکتا ہے جو بہت بڑا بدنصیب ہو، نکما ہو، محروم قسمت ہو۔ تو یہ بابرکت رات، یہ آخری عشرے کی رات میں پڑتی ہے، وہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں ان مبارک راتوں کو جاگ کر کے اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت اور اللہ رب العالمین کی جنت حاصل کرنے کی دعا کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، آنے والے سال کی سلامتی کی اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے سال کی تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے اور اس فیصلے کو فرشتوں کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ یہ تقدیر کی رات ہے، یہ فیصلے کی رات ہے، یہ آنے والے سال میں ہونے والے کیا واقعات ہوں گے، ہماری زندگی کے تعلق سے کیا معاملہ ہوگا، اس کا اللہ تعالیٰ اس رات میں فیصلہ فرماتا ہے۔ تو اس رات کی عبادت کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، لہذا نوجوانوں سے اور مسلمانوں سے خصوصی درخواست ہے کہ اس رات کو عام راتوں کی طرح نہ سمجھیں، یہ بڑی بابرکت رات ہے، اس رات میں جاگ کر اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں، ہمارے اسلاف کی تاریخ کو پڑھیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ لیلۃ القدر ایک سال میں کس رات میں ہے تو میں پورے سال لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کرتا، یعنی اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ شب قدر پورے سال کی کس رات میں ہے تو میں اس لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے پورے سال اللہ کی عبادت کرتا۔ اب بتاؤ انسانوں اور مسلمانوں، یہ تو لیلۃ القدر 5 رات میں ہے، یہ آخری عشرے کی تاک رات میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ 10 راتیں ہیں، یہ 5 راتیں ہیں، یہ چند ایام ہیں، ان راتوں کے اگر ہم نہ جاگ سکیں اور اپنے آپ کو نکھار نہ سکیں، اللہ رب العالمین کا مطیع و فرمانبردار بندہ نہ بن سکیں تو واقعی بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا آفر دیا ہے، اتنا بڑا مقام دیا ہے، اتنا بڑا موقع دیا ہے سننے کا اور آخرت کو سنوارنے کا، جنت کو حاصل کرنے کا، مگر اس کے باوجود بھی ہم سوتے رہیں، غفلت کی نیند میں غافل رہیں اور اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت نہ کر سکیں تو واقعی بہت بڑی محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو اس مبارک راتوں میں جاگ کر کے زیادہ سے زیادہ بندگی اور عبادت کی توفیق عطا فرمائے، لیلۃ القدر کی اہمیت کو سمجھنے کے ساتھ اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قیام، صیام اور دیگر عبادات کو قبول فرمائے اور آخرت میں ہر قسم کے فتنوں اور ہر قسم کی تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، عذاب قبر سے بچائے، جہنم کی عذاب سے بچائے، دجال کے فتنے سے بچائے اور گمراہ لوگوں کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔